وہاں نماز کی بد دعا ہے، نماز بد دعا کر رہی ہے وہاں، اے اللہ اسے مجھے ضائع کیا ہے تو اس کو ضائع کر دے۔ میرے دوستو عزیزو، سب سے زیادہ نماز کی بد دعا اسباب کو لگتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ نماز کو اسباب کے لیے ضائع کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ، سب سے پہلے نماز کی بد دعا کا مستحق اسباب ہیں، نماز کی بد دعا کا مستحق سب سے پہلے اس کے اسباب ہیں، کیونکہ یہ سب سے پہلے نماز کو اسباب کے لیے ضائع کرتا ہے۔ چنانچہ ہم فرماتے تھے کہ اس نے نماز کو ضائع کیا ہے سبب کے لیے، اللہ اسباب کو ضائع کریں گے اس کی نماز کے ضائع ہونے کے لیے۔ ایک قسم وہ تھی جو 4 مہینے لگائے جماعت میں نکلے اور سمجھا کہ نہیں، نماز کے لیے دکان کو چھوڑ کر آ جاؤں گا، کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی پہلے چھوٹی شکل لائیں گے نماز کے مقابلے میں، اس میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں تمہارے ایماندار ہونے کی اور تمہارے مومن کامل ہونے کی سند نہیں ملے گی، ہم بڑی شکل لائیں گے مقابلے پر۔ ادھر چل رہے تھے مسیح کی طرف، اچانک کسی نے آ کر کہا کہ وزیر اعظم آپ کے مکان پر آ گئے ہیں، آپ کو فوراً بلا رہے ہیں اسی وقت۔ فرماتے تھے اگر ایمان اللہ پر ہے اور بادشاہت ساری مخلوق کے مقابلے میں اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کیا ہے تو کہے گا کہ ان سے کہہ دو کلمہ پڑھ کر مسجد میں آ جائیں، اور اگر اللہ مطلوب نہیں ہے تو انتظار کریں، نماز پڑھ کر آئیں گے۔ سمجھتے تھے اگر دل میں ایمان ہے تو یہ کرے گا، اور اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو یہ نماز کو چھوڑ کر وزیر کے کہنے پر آ جائے گا۔ اس کا نماز کو چھوڑ دینا، وزیر کے کہنے پر اللہ کی بادشاہت کا انکار کرنا، اور اس کے مقابلے میں وزیر کی وزارت کو تسلیم کر لینا ہے۔ ایسے مسلمانوں کو کیوں نہ غیروں کے حوالے کر دیا جائے؟ سیدھی بات، میں حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں۔ فرماتے تھے کہ مسجد کے دروازے پر پہنچا، پیچھے کسی نے آ کر کہا کہ وزیر اعظم بلا رہے ہیں، کہہ دو وزیر اعظم سے اللہ مطلوب ہے تو کلمہ پڑھ کر مسجد میں آ جائیں، اللہ مطلوب نہیں ہے تو انتظار کریں، ہم نماز پڑھ کر ملاقات کریں گے۔ فرماتے تھے اگر مسلمان اس پر دنیا پر قدم اٹھا لے، خدا کی قسم آج بھی وہ تمام شکلیں جن کا رعب ان کے دلوں میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کے پیروں میں جھکا کر دکھلاویں گے، ان کی خوشامد کریں گے آ کر۔ ہم نے تو اللہ کے غیر کے مقابلے میں، اللہ کے غیر کو اختیار کر لیا ہے، خیر ہمیں اللہ کی ذات سے امید کرنے کا کیا حق ہے؟ اور عجیب بات ہے کہ مسلمان کوشش کر رہا ہے کائنات پر، کوشش کر رہا ہے اسباب پر، اور امید کر رہا ہے اللہ سے، امید کر رہا ہے اللہ سے، کوشش کر رہا ہے کائنات پر، امید کر رہا ہے اللہ سے۔ آپ ذرا مجھے یہ تو بتائیں کہ جو آدمی زراعت کر رہا ہے کیا اس کو ملازمت سے ملنے کی کوئی امید ہوگی؟ کیونکہ ملازمت نہیں کر رہا، زراعت کر رہا ہے۔ جو آدمی تجارت کر رہا ہے اس کو کھیت سے ملنے کی امید ہوگی؟ نہیں۔ جو آدمی جس لائن پہ محنت کرتا ہے اس لائن سے امید رکھتا ہے۔ آپ جس دکان پہ بیٹھنا چھوڑ دیں اس دکان سے نفع کی امید ہے، آمدنی کی امید ہے، یہ بند دکان سے آمدنی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ جب ان کائنات کے نقشوں میں آپ بذات خود استعمال ہوئے بغیر ان سے امید نہیں رکھ سکتے تو اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوئے بغیر اللہ کی ذات سے امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ عجیب بات ہے، لوگ محنت کرتے ہیں کائنات کے نقشوں پر، امید کرتے ہیں اللہ سے، حالانکہ صاف کہہ دیا حدیث میں کہ اللہ تعالی سے لمبی لمبی امیدیں کر رہا ہے اور کائنات کو سامنے رکھ کر چل رہا ہے۔ ایسے شخص کو حدیث میں عاجز کہا ہے کہ یہ عاجز ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا کہ اسباب تو بہر امتحان کے لیے ہیں، اس لیے اللہ تعالی سے اور اس کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے احکام ہیں۔ رہی تجارت تو تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں، اور ایک مالدار ہونے
اور اللہ تعالیٰ کے غیر سے مستغنی ہونے کا راستہ بتاؤں؟ تجارت کو کمائی کا ذریعہ مت سمجھو، تجارت کو کمائی کا ذریعہ مت سمجھو، بلکہ تجارت کو مخلوق سے اپنی حاجت کے چھپانے کا ذریعہ سمجھو۔ میں ضروری بات کر رہا ہوں، غنی ہو جاؤ گے، صرف اتنی نیت کر لو کہ میں جو تجارت کر رہا ہوں میں اللہ سے نفع لینے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے لیے کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح حدیث ہے کہ جو آدمی اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپا لیتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ غنی کر دیں گے، کیوں کہ مخلوق حاجت کو چھپانے کے لیے تجارت کر رہا ہے۔ ورنہ صحیح حدیث میں ہے، صحیح روایت میں ہے کہ جو شخص حلال کمائے بغیر سود کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر غبن کے، بغیر دھوکے کے حلال کمائے، لیکن کمانے کا مقصد مالدار بننا اور مالداروں کی فہرست میں آنا اور مال کو بڑھانے کا ارادہ کرنا، فرمایا کہ یہ آدمی حلال اور پاکیزہ مال کما کر بھی قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ صحیح حدیث ہے، صحیح روایت ہے۔ کیوں؟ وہ تو حلال کما رہا، پھر یہ وعید کیوں؟ پھر یہ وعید کیوں ہے؟ صرف اس لیے یہ وعید ہے کہ اس کو ابھی مال کمانے کے مقصد کی خبر نہیں ہے کہ تو مال اس لیے کما رہا۔ اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا یہ ہے کہ جو شخص حلال کماتا ہے بغیر سود کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر غبن کے، بغیر دھوکے کے، بغیر کسی کا حق مارے ہوئے، اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، ضرورت اسے بھی خواہش نہیں ہے، ضرورت، تو وہ اللہ اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ اس بندے کا چہرہ چمکے گا اللہ کے سامنے جس سے اللہ راضی ہوں گے، ورنہ جن سے اللہ ناراض ہوں گے وجوہہم مسودہ، کہ ان کے چہرے تو سیاہ ہوں گے قیامت میں۔ عجیب حدیث ہے کہ حلال کما کر بھی اگر مالدار بننے کے لیے، مال کو بڑھانے کے لیے تجارت کر رہا ہے تو حلال کما کر بھی اس حال ملے گا اللہ سے کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے کہ میں نے تجھے اسباب اس لیے نہیں دیے تھے کہ تو اس سے مالدار بننے کی کوشش کرے، میں نے اسباب اس لیے دیے تھے تاکہ تو اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپائے، کیونکہ جو آدمی کچھ نہیں کرے گا لوگ کہیں گے بھائی کہ مدد کرے، کچھ نہیں کرتے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ فقراء جو سوال کرتے ہیں ان کے پاس اتنا مال بھی جمع ہو جائے جس سے وہ بہتر تجارت کر سکیں، لیکن وہ تجارت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے فقر نے ان کے اندر سے کمائی کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے۔ دیکھیں آپ لے کے حرمین سے یہاں تک ہر جگہ آپ کو سائل ملیں گے۔ کیوں؟ یہ بات نہیں ہے کہ ان کے اندر کمانے کی استعداد نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی حاجت کو مخلوق پر ظاہر کر دیا، اس لیے اللہ نے ان کے اندر سے کمائی کی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ ہاں، فقر ان کے لیے کھل گیا جو کہ اپنی حاجت کو مخلوق پر ظاہر کر دیا۔ جو اپنی حاجت کو مخلوق پر ظاہر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور جو اپنے حاجت کو مخلوق سے چھپا لیتا ہے اللہ اس پر غنا کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اسباب کی حیثیت کو سمجھنا چاہیے، اسباب کی حیثیت کو سمجھنا چاہیے۔ اسی میرے دوستو عزیزو، اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے احکام ہیں، تم عمل پیش کرو، تم اللہ کے سامنے عمل پیش کرو، اللہ کے سامنے عمل پیش کرو، کہ اللہ کے سامنے عمل پیش کرو، اے اللہ یہ میرا عمل ہے، یہ تیرا وعدہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ بات
کہ 100% مسلمان اللہ کے سامنے اپنے اسباب پیش کرتے ہیں، اے اللہ یہ میری دکان ہے،